الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہے. انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم پر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. اس کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمیں سید الانبیاء کی اطاعت کا شرف عطا فرمایا. اور یہ اطاعت پیغمبر کوئی عام بات نہیں، یہ تو عین خداوندی ہے. رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سامعین کرام، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور انتہائی علمی دور ہے لیکن عمل سے خالی ہے. ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کی دشمنی محبت، ان کی جلوت اور خلوت سب کے بارے میں علم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عمل سے خالی ہیں. اور در حقیقت بات یہ ہے کہ جو شخص اطاعت پیغمبر کی انکار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. اور جس شخص نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وہ شخص کافر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں رہ سکتا. ارشاد خداوندی ہے: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام بیان کر دیا جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سامعین کرام، آج ہم اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، طور طریقوں کو ماننا ہوگا، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا. ہمیں اپنی اطاعت کے جذبے کو بڑھانا ہوگا اور ہمیں اپنی اطاعت کو صحابہ کرام جیسی اطاعت بنانا ہوگا. آپ صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیں، دیوانے تھے اطاعت کرنے میں، مر مٹ جاتے تھے، دعوے کی بات نہیں کرتے تھے، مر مٹ جاتے تھے. جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے. اتنے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: اللہ کے رسول، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جو آپ کو کہہ دیں کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، بلکہ ہم آپ کے آگے بھی ہیں، آپ کے پیچھے بھی ہیں، آپ کے دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں. یہ ہوتی ہے اطاعت. جان کی فکر نہیں، عقل کو بات بھلے تسلیم نہ ہو لیکن پھر بھی اطاعت کرنی ہے. جب بات آئے آل اولاد کو قربان کرنے کی تو آگے سے صدا آتی ہے: فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سامعین کرام، آج امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ اطاعت سے محرومی. ہم نے اطاعت پیغمبر کو صرف مسجدوں تک محدود کر دیا، رسموں تک محدود کر دیا ہے، عملی کوئی صورت نہیں ہے.
اور اسی طرح ہم وہ صورت اختیار کرتے ہیں قرآن و حدیث میں بھی وہ مسئلہ لیتے ہیں جو ہمارے لیے ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ بیان کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ. حالانکہ قرآن و حدیث آپ کے لیے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ. یہ نہیں سوچا کہ کس کے لیے کہا ہے، بس اتنا آواز آ گئی کہ بیٹھ جاؤ. بس عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، بس بیٹھ گئے. یہ ہوتی ہے اطاعت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.